اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی تورات کا نسخہ ہے، بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی۔ اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، خفا ہو گئے، تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فرمایا عمر سنو، اگر موسیٰ بھی تمہارے پاس آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج تم اماموں کی بات کرتے ہو، فلاں ہمارا امام ہے، ہم اس کی اجتہاد کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں۔ آج لوگ قرآن کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی حدیث جو بخاری مسلم جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، کوئی فقہ کی کتاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ فقہ کی کتاب ہمارے لیے، کوئی فضائل اعمال کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اور بہشتی زیور، لوگ ایسی کتابوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ اب ہم اندازہ لگا لیں، باہر روڈوں پر پھرتے رہتے ہیں، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پن پراگ کھا رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جب تھوکتے ہیں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس رخ جو ہے تھوک رہے۔ تھوکنے سے پہلے بھی غور کر لیا کریں کہ ہم کس رخ کی طرف تھوک رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سختی کے ساتھ منع فرمایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص قبلے کی طرف ہرگز نہ تھوکے۔ تم جب نماز پڑھاتے ہو تو نماز کو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ اس نماز کے اندر بوڑھے بھی رہتے ہیں، اس نماز میں بیمار بھی رہتے ہیں، اس نماز میں کمزور بھی رہتے ہیں، اس نماز میں عورتیں بھی رہتی ہیں، اس نماز میں بچے بھی رہتے ہیں، اس نماز میں کوئی ضرورت مند بھی ہوتا ہے کہ فوراً آدمی نماز پڑھے، کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو فوراً نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ اگر تم اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو تو اللہ کے رسول نے امام صاحب کو سختی کے ساتھ فرمایا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من كان منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے کہ غلطیوں کی اصلاح، سختی کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یا آپ کا طریقہ۔ گزشتہ آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غلطی کو دیکھتے تو جتنی بڑی غلطی ہوتی اس کی حیثیت کے مطابق آپ اس کی اصلاح فرماتے۔ تو آج کا یہ خطبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غلطیوں کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ اس غلطی کو سختی کے ساتھ منع فرماتے۔ کبھی آپ نے نرمی بھی اختیار کی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کے جمعوں میں خطبات میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو ایک آپ کا اصلاح کا پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس کسی کوئی ایسی غلطی کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سختی کے ساتھ اس کی اصلاح فرماتے۔ اس کی بہت سے نمونے ہیں، ان میں سے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا چونکہ وقت بہت مختصر سا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اصلاح کرنے کا اسے اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت یعیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ، نادار لوگ مہمان بننے کے لیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے یہاں ایک جگہ پر مہمان کے طور پر رکاتے۔ ایک مہمان خانہ تھا جس میں مسافر آ کر کے لوگ رہتے تھے۔ تو حضرت یعیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمانوں کو وہاں ٹھہراتے تو آپ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے آپ رات میں چکر لگاتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں بھی ایک مرتبہ مہمان بن گیا، رات میں سویا ہوا تھا، چت لیٹے ہوئے، پیٹ کے بل میں سویا ہوا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مہمان خانے میں تشریف لائے۔ آپ چکر لگا رہے تھے، چکر لگاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پہنچے، اور جب مجھے دیکھا کہ میں چت لیٹا ہوا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدمے مبارک سے مجھے ٹھوکر ماری، ایسے مارا اس۔ تو فوراً حضرت یعیش کہتے ہیں میں نیند بیدار ہو گئی، میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی کے ساتھ، فرمایا کہ اس طرح نہ لیٹو، اس لیے کہ اس طرح لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس طرح لیٹنا اہل جہنم کا لیٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ آدمی جو چت لیٹا ہوا تھا، بہت سے ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں خصوصاً چت لیٹتے ہیں، جیسے ہمارے کرنول کے زمان میں کہتے ہیں چتا پڑ گیا آدمی، چتا سو گیا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سونا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں اٹھا سکتے تھے، بھائی ایسا نہیں سونا چاہیے، ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع کرنے کے لیے آپ نے اس صحابی کو ٹھوکر ماری۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو کسی کو جو ٹھوکر مارے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تھے، آپ کا مقام تھا، آپ کا مرتبہ تھا، وہ الگ چیز ہے، ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھوکر ماری، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ اس طرح سے لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ جو تم لیٹے ہوئے ہو یہ طریقہ جہنم کے جو جہنمی ہوں گے اہل جہنم کا لیٹنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اگر کہیں ایسا سوتے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ چت لیٹنا، چاہے ہم بستر پر لیٹیں، گدالے پر لیٹیں یا زمین پر لیٹیں، اس طرح چت ہو کر کے لیٹنا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے اس میں غلطیاں کرتے ہیں، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا طرز عمل بیان فرمایا۔
بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں آ گئے تھے بیت المال میں، تو وہاں بیت المال میں صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور نکال کر اپنے منہ میں ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہو گئے. فرمایا یا حسن کخ کخ، عربی کا لفظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن تھوک دے، فوراً تھوک دے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو جب غلطی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس غلطی کی اصلاح فرمائی. فرمایا کہ فوراً تھوک دے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ذرا ہم بھی اپنے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لیں. ہمارا بھی کبھی کوئی بچہ جو ہے یا بچی کسی کے گھر میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے کر کے کھا کر آ جائے، کوئی چیز جو ہے چوری کر کے لا لے، تو ہم کیا کریں گے؟ ارے بھائی آپ کے بچے نے یہ چیز اٹھا لی ہے یا آپ کے بچے نے یہ فلاں چیز چوری کر لی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے چھوٹا بچہ ہے بھائی، چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے، چھوٹا بچہ ہے نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ دیکھیے. اگر اسے بچپن ہی میں سختی کے ساتھ منع کیا جائے تو وہ بڑا ہو کر کے آئندہ سے وہ غلطی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت حسن سے کہا کہ کخ، تھوک دے اس کو فوراً. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر سختی کے ساتھ غلطیوں کی اصلاح کی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بچے کبھی کوئی ایسی غلطی کرتے ہوئے نظر آ جائیں تو ہم ان کی اصلاح سختی کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ نہیں. محبت بھی ایک جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ محبت سے بچے کی غلطی کی اصلاح ہو. بعض جگہ سختیوں کے ساتھ پیش آنا پڑے گا. جب کوئی ایسی غلطی ہے جو بالکل غلط ہے، جس کو حرام کام کی طرف لے جا سکتی ہے، بچے کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہے، تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سختی کے ساتھ منع کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ تھا. تیسری مثال دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قبلے کی دیوار پر بلغم لگا ہوا ہے، تھوک لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. حدیث کے راوی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. پہلے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس تھوک کی صفائی کی. قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ چاہتے تو دوسروں کو کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ اس کو صفائی کر دیں، لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق، پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوک کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور بڑے غصے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص قبلے کی طرف رخ کر کے نہ تھوکے، ہرگز نہ تھوکے فرمایا. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے اندر کی 2-3 چیزیں ہیں اس کو غور کر سکتے ہیں. اس حدیث میں 2 نکات ملتے ہیں. پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ مسجد میں نہ تھوکا جائے. نماز کی جگہ تو لوگ نہیں تھوکتے ہیں، لیکن مسجد کے بیت الخلاء کے اندر ادھر ادھر دیکھیں آپ، خصوصاً جو لوگ گٹکے کھاتے ہیں ان کو نہ مسجد دکھتی ہے نہ ہی کوئی اور عزت کا مقام و مرتبہ دکھتا ہے. جہاں مل گیا تھوکنے کو بس تھوکتے رہتے. اب آپ دیکھیں مسجدوں کے بیت الخلاء کو آپ چلے جائیں، دیکھیں پوری طرح سے بھرا ہوا رہتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر نہ تھوکا جائے. جہاں تھوکنے کی جگہ وہاں تھوکیں آپ. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص قبلے کی طرف رخ ہو کر کے نہ تھوکے. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ہم میں سے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکے. اب ہم اندازہ لگا لیں
باہر روڈوں پر پھرتے رہتے ہیں، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پن پراگ کھا رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جب تھوکتے ہیں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس رخ جو ہے تھوک رہے. تھوکنے سے پہلے بھی غور کر لیا کریں کہ ہم کس رخ کی طرف تھوک رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سختی کے ساتھ منع فرمایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص قبلے کی طرف ہرگز نہ تھوکے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں، جس طرح قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا جو ہے بیت الخلاء کے لیے جائز نہیں، تو ایسے ہی حالانکہ اس کی رعایت ہے اسلام کے اندر، لیکن تھوک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ اس طرف تھوکنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک شکایت کی. شکایت کیا کی؟ امام صاحب کی شکایت کی. کہا اللہ کے رسول فلاں مسجد میں فلاں امام صاحب ہیں، وہ فجر کی نماز میں بڑی لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں، اتنی لمبی پڑھاتے ہیں اللہ کے رسول میں نے مسجد میں نماز میں جماعت میں جانا چھوڑ دیا. میں نے مسجد میں نماز کے ساتھ جماعت پڑھنا میں نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. کبھی آخری وقت آخری رکعت میں پہنچ جاتا ہوں یا نہیں تو نماز ہونے کے بعد جاتا ہوں، اتنی لمبی نماز پڑھاتے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کی اصلاح فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ نماز، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے نماز ہی توڑ دی، اتنی لمبی نماز پڑھا امام صاحب نے، ارے نماز ہی توڑ دی، الگ سے نماز پڑھ کر مسجد سے باہر چلے گئے. ایک روایت میں یہاں آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو بلایا، امام صاحب آئیے. امام صاحب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو گئے اور آپ نے، حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ ہوتے ہوئے، اتنا متغیر ہوتے ہوئے کبھی آپ کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو بلایا، فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا فرمایا؟ کیا تم لوگوں کو نماز نہیں بلکہ فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ سنو، تم جب نماز پڑھاتے ہو تو نماز کو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ اس نماز کے اندر بوڑھے بھی رہتے ہیں، اس نماز میں بیمار بھی رہتے ہیں، اس نماز میں کمزور بھی رہتے ہیں، اس نماز میں عورتیں بھی رہتی ہیں، اس نماز میں بچے بھی رہتے ہیں، اس نماز میں کوئی ضرورت مند بھی ہوتا ہے کہ فوراً آدمی نماز پڑھے کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو فوراً نماز کے لیے آ جاتا ہے. اگر تم اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو تو اللہ کے رسول نے امام صاحب کو سختی کے ساتھ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اگر نماز پڑھانا ہی ہے تو ہلکی نماز پڑھاؤ. اللہ اکبر. لیکن دیکھنے میں آتا ہے بعض جگہوں پر امام صاحب لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں، پورے مصلیان پریشان ہیں، پوری مسجد کے لوگ پریشان ہیں، اس کے باوجود بھی امام صاحب اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. کئی امام ایسے ہیں پورے مصلی ناراض ہیں. اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ ہم ہوں کہ اور کوئی امام ہو، کوئی اور امام ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس امام کے مصلی امام کی نماز سے ناراض ہوں، اس کی امامت سے ناراض ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے فرشتے لعنت فرماتے ہیں اس امام کے لیے. اللہ اکبر. اگر کوئی امام اتنی لمبی نمازیں پڑھا رہا ہے کہ مصلی اس کے پریشان ہیں، اس سے ناراض ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے رحمت کے فرشتے ہمیشہ جو رحمت کی دعا کرتے ہیں لیکن اس آدمی کے لیے لعنت کی دعا فرماتے ہیں، امام کے لیے. تو اس لیے اماموں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں بلا کر اصلاح نہیں فرمائی، بڑی سختی کے ساتھ. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں اتنا غصہ ہوتے ہوئے اللہ کے رسولوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اماموں کو آہستہ اور ہلکی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا طریقہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سختی کے ساتھ غلطیوں کی اصلاح فرماتے تھے، ذرا اس حدیث پر بھی غور فرمائیں۔ صحابہ رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نجران کا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا اور جب مصافحہ کرنا چاہا تو اللہ کے نبی نے بے رخی اختیار فرمائی، اس سے آپ نے ملاقات نہیں کی، مصافحہ نہیں کیا۔ بیچارہ پریشان ہوا، کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ سیدھا وہاں سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا اور پورا واقعہ جو ہے اپنی بیوی کے سامنے اس نے بیان کیا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اللہ کے رسول نے مجھ سے بے رخی اختیار کر لی، کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ پھر دوبارہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اس صحابی نے اپنا جو کپڑے تھے وہ کپڑے اتار دیے، دوسرے کپڑے پہن لیے اور جو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اسے بھی بازو رکھ دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ صحابہ پریشان رہتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں تو پھر اس کا بیڑا پار کیسے ہو سکتا ہے۔ صحابی کو فکر ہوئی، فوراً لباس چینج کیا، سونے کی انگوٹھی نکالے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا، مصافحہ کیا تو اللہ کے رسول نے مصافحہ کیا۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے خدمت میں حاضری دی لیکن آپ نے اس وقت مجھ سے بے رخی اختیار کر لی، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھ سے بے رخی اختیار کر لی؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے جب تو پہلی مرتبہ میرے پاس ملاقات کے لیے آیا تھا تو نے اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پہنے کر میرے پاس خدمت میں حاضری دی تھی۔ فرمایا جب پہلے میرے پاس ملاقات کے لیے آیا تھا تو نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی نہیں بلکہ جہنم کی آگ کی انگوٹھی تو پہن کر میرے خدمت میں حاضر ہوں، اس لیے میں نے تجھ سے ملاقات نہیں۔ آپ نے سختی کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غلطی ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بے رخی اختیار فرما رہے ہیں، کس طرح اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مصافحہ تک نہیں کیا اس آدمی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے نوجوان سوچیں کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ڈال کر گھومتے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں برسلیٹ جو ہے اپنے سونے کی پہنی ہوئی رکھتے ہیں، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ سونے کی چین جو ہے شان کے ساتھ ڈال کر گھومتے ہیں۔ چوری اور سینہ زوری یہ ہے کہ بہادری اور شان کی بات ان کے لیے بے غیرتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہ خود اپنے پیسوں کے پہنتے ہیں بلکہ باقاعدہ سسرال میں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ آدھے تولے کی انگوٹھی پہننا چاہتا ہے، ہمارا بچہ 1 تولے کا برسلیٹ پہننا چاہتا ہے، ہمارا بچہ 2 تولے کی جو ہے سونے کی چین پہننا چاہتا ہے۔ اور جب سسرال والے دیتے ہیں تو نوجوانوں میں اپنے دوستوں کے پاس بڑی شان سے کہتا ہے کہ میرے سسرال والوں نے مجھے یہ چیز عطا کی۔ کتنی بڑی غیرتی کی بات ہے، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ایک تو گناہ کے اوپر پھر ڈبل اس پر شان جتاتے ہیں، کہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ نوجوان نے، مرد مسلمان نے انگوٹھی پہن رکھی ہے سونے کی، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی یا براسلیٹ ہے یا پھر اپنے گلے میں چین ڈالنا ہے، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب اللہ کے رسول نے منع کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا طریقہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں غلطی دیکھی تو آپ نے کتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے جہاں عزت نکالنا اس کے لیے حرام ہے، اس کے مال کو کھانا ناجائز طریقے سے حرام ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو ناجائز طریقے سے قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔
بحیثیت مسلمان کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مشرکین کی طرف جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ مشرکین کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک لشکر گیا اور ان سے جنگ کی۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مشرک جو ہے مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو چن چن کر کے مار رہا تھا، 1 2 3 ایک کو ایک کے بعد ایک کے بعد قتل کرتے چلا جا رہا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس مشرک پر پڑی جو مسلمانوں کو چن چن کر کے مار رہا ہے جنگ میں۔ حضرت اسامہ بن زید نے جہاں ان کی لڑائی چل رہی تھی اس جگہ کو چھوڑ کر سیدھے اس آدمی کے مقابلے کی طرف چلے گئے۔ ارے یہ آدمی ہمارے بھائیوں کو ایک بعد ایک قتل کرتے چلا جا رہا ہے۔ فوراً حضرت اسامہ بن زید نے اپنا اس ایریے کو چھوڑا اور اس کافر کے، اس مشرک کے مقابلے میں چلے گئے اور اس مشرک سے آپ نے جنگ کی۔ دونوں کے آپس میں جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار زمین پر گر پڑی اور وہ آدمی زمین پر گر پڑا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالی اور قریب تھا کہ اس آدمی پر آپ وار کرتے، فوراً اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے لگا۔ حضرت اسامہ بن زید نے اپنے آپ کو روکا نہیں، فوراً اس آدمی کو اس نے قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعے کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول حضرت اسامہ کا معاملہ ایک مشرک کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسامہ بن زید کو بلاؤ۔ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے بہت چہیتے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ کیا بات ہے، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اللہ کے رسول مشرک جو ہے مسلمانوں کو ایک قتل کر رہا تھا، میں اس کے مقابلے میں چلا گیا اور جب میں نے اس پر حملہ کیا، اس پر وار کیا تو وہ زمین پر گر پڑا، اور جب میں نے تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو فوراً وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ تو اللہ کے نبی اس نے تلوار کے ڈر سے، موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، آپ اور میں بھی رہیں گے تو ویسا ہی سمجھیں گے نا۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے تلوار کے ڈر سے، موت کے ڈر سے فوراً کلمہ پڑھنے لگا، تو اللہ کے رسول میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ فرمایا اسامہ تم نے کیوں قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ تو کہا اللہ کے رسول اس نے تو موت کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ اس نے کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے خوف سے ڈر سے پڑھا ہے؟ تم نے کیا دل چیر کر دیکھا ہے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسامہ میں اس قتل کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، میں اس قتل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسامہ یاد رکھو کل قیامت کے دن وہ کلمہ آئے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ جملہ فرمایا، بڑی سختی کے ساتھ آپ نے فرمایا قیامت کے دن یاد رکھنا وہ کلمہ آئے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، میں بری ہوں اس خون سے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے اس دن اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا، کہتے ہیں کاش میں آج مسلمان ہوتا تو بہتر ہوتا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کوئی بڑی غلطی دیکھی اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے دیکھا تو بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی مسلمانوں کا لشکر کسی فوج کی طرف جا کر لڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین فرماتے کہ کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا اور کوئی کلمہ پڑھ لے تو اسے قتل نہ کرنا، کسی عورت پر تلوار نہ چلانا، کسی بچے پر تلوار نہ چلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے۔ اسی طرح سے آخری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سختی کے ساتھ غلطیوں کی اصلاح فرماتے، آخری مثال بیان کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ، تورات کی کتاب کے کچھ اوراق لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی تورات کا نسخہ ہے، بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی. پڑھنے لگے مزے لے کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہے ہیں، بڑی مزے سے پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، خفا ہو گئے. لیکن عمر نے توجہ نہیں دی، کتاب کی طرف ان کی توجہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا عمر تیری ماں تجھے گم پائے کیا، تو اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھی اللہ کے نبی کا چہرہ بالکل متغیر ہے، اللہ کے نبی بالکل خفا ہیں، غصے میں ہیں، تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اللہ کے رسول میں راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فرمایا عمر سنو، والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ بھی تمہارے پاس آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. آج تم اماموں کی بات کرتے ہو، فلاں ہمارا امام ہے، ہم اس کی اجتہاد کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور مجھے تم چھوڑ کر کے موسیٰ کی اتباع کرو، قسم خدا کی تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ولو کان حی موسیٰ، اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں، آ تو نہیں سکتے لیکن اگر وہ زندہ ہو کر بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرو گے تو سن لو، اگر موسیٰ زندہ ہو کر بھی آ جائیں تو موسیٰ کو بھی میری اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں. سمجھ گئے بات؟ اگر موسیٰ کو اگر تم پیروی کرو گے پیغمبر کی بھی تو گمراہ ہو جاؤ گے میرے دین میں، شریعت میں، اور اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو انہیں بھی نبی کی اتباع کرنے پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ان کے لیے. اور آج لوگ دیکھیں، آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تورات کو چھوڑ دیا. آج لوگ اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی حدیث جو بخاری مسلم جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے ان کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنی کیسی کتابوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. کوئی فقہ کی کتاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ فقہ کی کتاب ہمارے لیے، کوئی فضائل اعمال کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اور بہشتی زیور، بہشتی ثمر، نہ جانے کون سی ایسی کتابیں ہیں جو قرآن و حدیث سے جس کا صحیح معنی میں وہ صحیح اتھینٹک کتابیں نہیں ہیں، لوگ ایسی کتابوں کی اتباع کر رہے ہیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ قرآن کو چھوڑ کر، نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے غصے سے ان کی اصلاح فرمائی. تو یہ کچھ غلطیاں تھی جس کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کی ہے. یہ کچھ نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعوں کے خطبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصلاح کا طریقہ نرمی کے ساتھ تھا کہ آپ نے غلطیوں کو دیکھا تو آپ نے کیسے غلطیوں کو نرمی کے ساتھ اپنے ان کی اصلاح کی. انشاءاللہ وہ بھی نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اگر کہیں ہم غلطی دیکھتے ہیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم سے کم برائی کو دیکھ کر کہ یہ برائی ہے کم سے کم دل میں تو برا جانے. یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، یہ ایمان کے کمزور ایمان ہونے کی علامت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم ورب حلیم.